ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کرنے والا ایک شخص ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا. اس بنیاد پہ کیا کہ جو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز سوشل میڈیا پہ پرووائڈ کر رہا تھا اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، اور جو پیمنٹس کی جا رہی تھیں اس مواد کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو پیمنٹ گیٹ وے کے تھرو آ رہی تھیں، تحقیق نے یہ بتایا کہ وہ انڈیا سے پیمنٹس کی جا رہی ہیں. اب اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے کہ موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا. بھارتی خفیہ ایجنسی کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. آزاد کشمیر بحران کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیکیورٹی فورسز نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز فراہم کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. گرفتار شخص کے تانے بانے بھی بھارت سے ملتے ہیں. ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی. مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے. پاکستانی ایجنسیز کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر پیڈ کانٹینٹ کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا. کالعدم ایکشن کمیٹی کشمیر سے اتنی ہی مخلص ہے تو انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیتی؟ ایکشن کمیٹی کشمیر قوس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. الیکشن مہم میں عوام کے جمع غفیر نے ایکشن کمیٹی کو مسترد کر دیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سازشی عناصر پوری قوم کو جواب دے ہیں. آزاد کشمیر انتخابات کی تیاریاں مکمل. میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں کل ووٹنگ ہوگی. انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات. پولنگ کے لیے انتخابی سامان، بیلٹ پیپرز اور دیگر ضروری دستاویزات متعلقہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچا دی گئی. انتخابی مہم کے آخری روز امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے ووٹر سے رابطے. انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد اب امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمی نہیں کر سکیں گی. میرپور، بھیمبر، کوٹلی میں تمام تر توجہ پولنگ ڈے پر مرکوز. عام انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل. پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے. میاں صاحب برا نہ مانیں مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے. کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا. میاں صاحب برا نہ منائیں، میرپور والے تیر کو ہی کامیاب کرائیں گے. میاں صاحب کشمیر کے عوام نے آپ کو پہلے بھی مسترد کیا تھا، اس بار بھی عوام آپ کو وہی فیصلہ سنائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام. میرپور کے عوام اپنے مستقبل کا اختیار کسی کو نہیں دیں گے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والی بسیں تحفہ نہیں ہوتی. پاکستان میرپور پر احسان نہیں قرض ادا کرتا ہے. منگلا ڈیم کے لیے میرپور نے اپنے گھر اور اپنی زمینیں قربان کی. میرپور کے عوام کی قربانیوں سے پاکستان کے شہر روشن ہوئے. سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے 27 جولائی کو کشمیری تیر پر مہر لگائیں. صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو خط لکھا. نون لیگ آزاد کشمیر میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. وفاقی اور صوبائی وزراء سرکاری وسائل انتخابی مہم میں استعمال کر رہے ہیں. سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں ضابطہ اخلاق کے منافی ہیں. خواتین کے ذریعے فیصلہ سنا دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور جتنی یہاں پنجاب کے اندر مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور شیر کی حکومت آ چکی ہے. نواز شریف جیسا اپنا گھر محفوظ گھر دکھاؤ اپنے صوبے میں. مریم نواز شریف جیسا اپنا کھیت، اپنا روزگار دکھاؤ اپنے صوبے میں. اور رونے والے تصویریں لگاتے چند منٹ کی. مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں بدل چکی ہے. آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں. سیاسی مخالفین کی تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں گے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا خطاب. کہا آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف اور مریم نواز سے عقیدت رکھتے ہیں. شہباز شریف کی خدمت شہر بھر میں نظر آتی ہے. مریم نواز خواتین اور بزرگوں کے لیے فری گرین بسیز کا منصوبہ لے کر آئیں.
میرپور ڈویژن کی عوام انتخابات میں بھرپور شرکت کرے. عوام قومی, آئینی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے حق رائے دہی استعمال کرے. چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی اپیل. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر فل پروف سیکیورٹی فورسز اور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوگی. ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. شہری بلا خوف و خطر گھروں سے نکل کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین نمائندوں کا انتخاب کریں. مشرق وسطی میں امن کے لیے کوششیں ایک بار پھر تیز. العربیہ کے مطابق واشنگٹن اور تہران نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز کا جواب دیا. امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی مشترکہ تجویز پر اپنا رد عمل دیا, جس کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کو بحال کرنا ہے. فریقین کی جانب سے جوابات کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جاری فضائی حملے روکنے کا حکم دے دیا. امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر جاری فوجی کارروائیوں کے بعد صدر ٹرمپ نے نئے حملوں کی منظوری دینے سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق واشنگٹن اب سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے, تاہم واضح نہیں کہ حملے عارضی طور پر روکے گئے ہیں یا مستقل بنیادوں پر. وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف جاری نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہی دانشمندانہ راستہ ہے اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. ایران کا بھی خلیجی ممالک اور امریکی تنصیبات پر حملے روکنے کا اعلان. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے حملے روکنے کے جواب میں کارروائیاں معطل کی. ایران کی حکمت عملی بنیادی طور پر جوابی کارروائی پر مبنی تھی. عمان اور ایران میں آبنائے ہرمز پر معاہدہ طے پانے کا امکان. امریکی میڈیا کا دعویٰ. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان اہم مذاکرات بات چیت مثبت اور نتیجہ خیز رہی. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. قطری وزیر اعظم کا مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور. کہا فریقین مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں. پائیدار امن کے لیے قطر کی مکمل حمایت جاری رہے گی. یوکرین بھی ایران جنگ میں شامل ہو گیا. بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز پر حملہ کر دیا. یوکرین کے حملے میں ایک اہلکار ہلاک, ایک زخمی ہوا. ایران کا شدید احتجاج, جوابی کارروائی کی دھمکی. یوکرینی صدر کا روس پر ایران کی فوجی معاونت کا بھی الزام. امریکی جنگی جرائم کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے. انفراسٹرکچر پر حملے کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانا اہم ترجیحات میں شامل ہے. نقل و حمل کے نظام کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا جائے. امریکہ دھمکیوں, جبر اور وعدوں کی خلاف ورزی سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا. ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کہتے ہیں کہ جنگ سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں. سفارتکاری بہتر راستہ ہے, اس کے لیے ایران کی طاقت اور نیک نیت ہی کافی نہیں. واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کے لیے پرعزم ہے, مگر امریکی بالادستی کی اجازت نہیں. جنگ اور جنگ بندی کے دوران 18 ارب ڈالر کا تیل فروخت کیا, جس سے بجٹ ہدف کا 60% ریونیو حاصل کیا. ایرانی وزیر تیل محسن پاک نیاد کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا. 100 ملین بیرل خام تیل اور گیس فروخت کی. ایران امریکہ کشیدگی, پاسداران انقلاب کا 200 سے زائد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین مہبی نے امریکی اعداد و شمار مسترد کر دیے.
کہا ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں میں امریکی فوج کے 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے، ایک F-15 جنگی طیارہ، P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 فضائی ری فیولنگ طیارے شامل ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، کلی کھندمرانی، کھٹکوشا، مستونگ اور دیگر علاقوں میں کامیاب آپریشن۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فی الحال ہندوستان کو بھاری نقصان، متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ کر دی گئیں، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، اب تک 16 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام تک آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں FCC بلوچستان ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ترین FCC ہسپتال کا افتتاح، OPD وارڈز، MRI، CT اسکین اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے مختصر مدت میں ہسپتال کی تکمیل پر IG FCC بلوچستان اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا تربت میں جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتال وقت کی اہم ضرورت تھا، مقامی آبادی بھی بھرپور مستفید ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 71 برس کے ہو گئے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی طرف سے سالگرہ پر مبارکباد۔ کہا صدر زرداری جمہوری تاریخ کے مدبر، دور اندیش اور با اصول سیاستدان ہیں۔ مزید کہا کہ صدر زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے کر جمہوری روایات کو مضبوط کیا، 18ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری دی، پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کیا، 7واں NFC ایوارڈ دیا، آغاز حقوق بلوچستان پیکج اور صوبہ خیبر پختونخوا کو شناخت دی۔ بات کرتے ہیں اور کیا ہم سے یہ 4 صوبے نہیں سنبھلتے، اور یہ جو اتنے بڑے 12 صوبے کو سنبھال سکے گا؟ یہاں پہ آج تک مکمل طور پر ادھر کے آفیسز مکمل نہیں ہیں، تو کیا 12 نئے CM ہاؤس بنیں گے، 12 گورنر ہاؤس بنیں گے، 12 اسمبلیاں بنیں گی، 12 سیکریٹریٹ بنیں گے، اور یہ جو عدالتیں ہیں وہ ہر جگہ پہ بنیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، 4 صوبے سنبھلتے نہیں، 12 نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست اس حوالے سے شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایسی باتوں کو ہم کبھی سنجیدہ نہیں لیتے، یہ لوگ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، کراچی کو ہم ہی بنائیں گے، کوئی اور نہیں۔ شاہراہوں کے لیے سندھ حکومت فنڈز رکھے ہیں، کراچی میں کام صرف پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے، وفاقی حکومت کراچی کے لیے کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں لائی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، خیبر پختونخوا میں اب تک 32 افراد جام بحق، مرنے والوں میں 13 مرد، 3 خواتین، 16 بچے شامل، 19 گھر جزوی، 7 گھر مکمل منہدم ہوئے۔ مجموعی طور پر 72 گھروں کو نقصان پہنچا، 55 گھروں کو جزوی نقصان، 17 گھر مکمل منہدم ہوئے۔ حادثات پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، سوابی میں رونما ہوئے۔ متاثرہ اضلاع میں ٹانگ، تورغر، کرم اور شمالی جنوبی وزیرستان شامل۔ پنجاب بھر میں مونسون بارش کے بعد نکاسی آب کا آپریشن تیز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا کے نئے ڈسٹرکٹس میں 1000 سے زائد جدید مشینیں اور ہزاروں اہلکار فیلڈ میں متحرک، 300 AI بیسڈ کیمروں، 134 رین گیجز اور 24 گھنٹے ڈیجیٹل مانیٹرنگ جاری۔ سیوریج لائنوں، ڈرینیج اور لاکھوں مین ہولز کی صفائی کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات اور دیگر شہروں میں واسا ٹیمیں بارشی پانی کے فوری نکاس میں مصروف، شہریوں کا انتظامات پر اطمینان اور مثبت رد عمل کا اظہار۔